محترم صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان خصوصاً سندھ اس وقت کس مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ پر حکومت کی جانب سے متنازع کینالز بنانے کے فیصلے کے بعد سندھ کی عوام میں جو احساس محرومی پیدا ہوا ہے اور جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ وجہ ہے۔ محترم صحافی حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے قیام عمل کے پہلے دن سے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اب ان کے جانشین حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ کی تربیت اور ہدایت پر جہاں ایک طرف ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہرے دار اور دین کی خدمت گار رہی ہے، وہیں پاکستانی عوام کے حقوق کی محافظ بھی رہی ہے، جہاں اور اسلام پاکستان اور عوام کے جامع منشور کے تحت اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے بحران تلے روندا گیا تو ٹی ایل پی ہی تھی جس نے ایک عظیم الشان ملک گیر مہنگائی مارچ نکالا، ایک کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور پھر تحریک چلا کر حکومت کو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور کیا۔ سندھ میں آباد گاروں کے مسائل پر ٹی ایل پی کی جانب سے ہمیشہ نہ صرف آواز اٹھائی گئی بلکہ بھرپور احتجاج کے ذریعے ان کے مسائل کو حل بھی کروایا گیا۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب دریائے سندھ پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے ڈاکہ مارنے اور سندھ کے لوگوں کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو ٹی ایل پی خاموش رہے۔ ٹی ایل پی گزشتہ کافی عرصے سے اس ظلم و زیادتی کے خلاف مختلف فارمز پر ہونے والے احتجاج میں سندھ کے عوام کے گاہے بگاہے شامل رہی ہے اور اس مشکل وقت میں سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ دو ٹوک انداز میں 6 کینالز منصوبے کو تحریک لبیک پاکستان معطل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس منصوبے کو سندھی اور بلوچی عوام کو پانی کی قلت کے نتیجے میں بھیانک اذیتناک موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف سمجھتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان سیاست کے لبادے میں چھپے بہروپیے مفادات کی خاطر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے اور کبھی سندھی عوام کو محض دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے کھپے سندھ کا نعرہ لگانے والے اور عوام ہی کا خون چوس کر عوام کا ہی خیر خواہ بن کر عوام اور سندھ کا راگ الاپنے والے آج خود سندھی عوام کو آگ میں جھونکنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان پیپلز پارٹی کو دو ٹوک پیغام دیتی ہے کہ سندھ کے حقوق کے نام پر سندھی عوام کا استحصال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور سارے سیاسی فصلی بٹیرے سندھی عوام اور سادہ لوگ کسان کے حق پر ڈاکہ مار کر محض اپنی سیاست اور مفادات کو ہرگز آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہم وفاقی حکومت کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ محض سیاسی اسکورنگ کے لیے صوبائی تعصب کو ہرگز پروان نہ چڑھایا جائے۔ یاد رکھیں، ملک ہے تو تمہاری عیاشیاں بھی ہیں، اور اگر صوبوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مفادات بٹورتے رہے تو نہ یہ ملک رہے گا خدا نہ خواستہ، اور نہ تمہاری یہ عیاشیاں۔ اس لیے اب بہت ہو گیا، بس کرو اور بند کرو قوم، نسل، زبان اور صوبوں کے نام پر فتنہ فساد۔ بہت ہو گیا، تمہارا یہ رچایا اور ڈرامہ بہت ہو گیا۔ اب قوم تمہارے ناپاک عزائم جان چکی ہے اور مزید تمہارے کسی ڈرامے کا
ہرگز حصہ نہیں بنے گی۔ پاکستان کا آبی بحران ایک کثیر الجہتی چیلنج ہے جو ملک کے غذائی تحفظ، معاشی استحکام، ماحولیاتی پائیداری اور سماجی ہم آہنگی کو خطرہ لاحق کرتا ہے۔ حکومت کے پیش کردہ 6 کینال منصوبے کے تحت عوام کو مزید پانی کی شدید قلت، ناقص آبی انتظام، ماحولیاتی تنزلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آبی ماحولیاتی نظام کے خاتمے سے ماہی گیری، معاش اور حیاتیاتی تنوع پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب بھارت کی جانب سے مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم، پنجاب پر ڈیموں کی تعمیر سے پاکستان میں پانی کے بہاؤ میں کمی اور پھر پانی کے بہاؤ میں کمی سے فصلوں کی تباہی، معاشی نقصان اور زیریں علاقوں میں غربت میں اضافے کے فوری نتائج ہوں گے۔ پھر سماجی بدامنی اور بین الصوبائی آبی تنازعات اور علاقائی عدم مساوات وسیع تر تنازعات میں تبدیل ہو سکتے ہیں جس کا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محترم صحافی حضرات، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل اسٹیک ہولڈر سے فوری اور مسلسل کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان پالیسی اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ 1991 کے واٹر اپروچمنٹ ایکٹ پر نظر ثانی کی جائے، ایک وفاقی وزارت برائے آب تشکیل دی جائے اور دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے تحفظ کے لیے کم از کم ماحولیاتی بہاؤ کو نافذ کیا جائے۔ حکومت کو پانی کی انتظام کے لیے جامع اور طویل مدتی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کریں۔ پاکستان منصفانہ تقسیم کی ترجیح کو یقینی بنائے اور اس امر پر بھی توجہ دی جائے کہ چھوٹے صوبوں جیسے سندھ اور بلوچستان کو پانی کی منصفانہ مقدار ملے، خاص طور پر قلت کے دور پہ جو کہ اب آنے والا ہے۔ حکومت پاکستان بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، آب پاشی کے نظام کو جدید بنایا جائے اور کارکردگی اور تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے اسمارٹ واٹر مانیٹرنگ ٹیکنالوجیز تعینات کی جائیں۔ صوبائی حکومتیں مقامی سطح پر وسائل کے انتظام اور منفرد علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے صوبائی واٹر اتھارٹیز کا قیام عمل میں لائیں۔ حکومت پاکستان معاشرتی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، مقامی برادریوں کو فیصلہ سازی اور عمل درآمد میں شامل کیا جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آبی منصوبے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پانی کے تحفظ اور پائیدار آبی انتظام کی اہمیت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے مہمیں شروع کی جائیں اور آبی پالیسیوں کے نفاذ کی نگرانی کی جائے اور تاخیر یا بد انتظامی پر حکام و متعلقہ اداروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ حکومت پاکستان چھوٹے کسانوں کی مدد کرے اور چھوٹے کسانوں کو بااختیار بنانے اور غذائی تحفظ کو بڑھانے کے لیے پانی کے مؤثر استعمال کی ٹیکنالوجیز اور تربیتی پروگراموں میں سرمایہ کاری کو یقینی بنائے۔ پاکستان کے آبی بحران سے نمٹنے کے لیے ایک متحد اور پائیدار نقطہ نظر کی ضرورت ہے جو عدل و انصاف، ماحولیاتی پائیداری اور اچھی حکمرانی کو ترجیح دے۔ ان مختصر جامع نکات میں بیان کردہ سفارشات پر عمل درآمد کر کے پاکستان مندرجہ ذیل نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، تمام صوبوں کے لیے طویل مدتی آبی تحفظ کا حصول یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، دریائے سندھ کے ڈیلٹا اور دیگر اہم ماحولیاتی نظاموں کے
تحفظ اور بحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، منصفانہ وسائل کی تقسیم کے ذریعے معاشی ترقی اور سماجی استحکام کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور نمبر 4، آب و ہوا کی تبدیلی اور پانی کی دستیابی میں تغیر پذیری کے خلاف لچک پیدا کرنے جیسے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے عمل کی حتمی دعوت ارباب اختیار و اقتدار کو دینا چاہتے ہیں کہ اب عمل کرنے کا وقت ہے، لہذا ہم حکومت، اسٹیک ہولڈرز اور بین الاقوامی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ مل کر پانی کے انتظام کے لیے ایک متحد اور پائیدار نقطۂ نظر کی حمایت کریں۔ انشاءاللہ مل کر کام کرنے سے ہم پاکستان کے مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ کوئی صوبہ یا برادری پیچھے نہ رہے۔ تحریک لبیک اس بات پر زور دیتی ہے کہ جی پی آئی چھوٹے کسانوں اور مقامی برادریوں کی ضروریات کے بجائے کارپوریٹ فارمنگ اور فوجی کنٹرول والے زرعی زونز کو ترجیح ہرگز نہ دے۔ پی ایل پی کا مطالبہ ہے کہ جی پی آئی فوری طور پر روکا جائے، جی پی آئی کو فوری طور پر روکا جائے۔ سندھ اور بلوچستان کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے 6 نہروں کے منصوبے کو معطل کیا جائے اور آبی تنازعات کو حل کرنے کے لیے قومی مکالمہ منعقد کیا جائے، جس میں تمام صوبوں کے خدشات کو دور کرنے اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے لیے ایک اہم چیلنج ہے، لیکن یہ ایک زیادہ منصفانہ، پائیدار اور لچکدار مستقبل کی تعمیر کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔ مختصر اور جامع نکات میں بیان کردہ سفارشات پر عمل درآمد کر کے پاکستان اپنے آبی چیلنجوں سے نمٹ سکتا ہے، اپنے ماحول کا تحفظ کر سکتا ہے اور اپنے تمام شہریوں کے لیے خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ عمل کا وقت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت فوری طور پر سندھ دریا پر بنائے جانے والے متنازع کینالز پر کام روک کر اس پروجیکٹ کو بالفور ختم کرے۔ تحریک لبیک پاکستان سندھ متنازع کینالز کے معاملے پر اسی طرح فکر مند ہے جس طرح سندھ کی عوام، لہذا تحریک لبیک سندھ ان متنازع کینال کے خلاف اب بھرپور انداز میں میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے صوبہ سندھ کابینہ کی طرف سے کہ مورخہ 11 اپریل بروز جمعہ 2025 تحریک لبیک پاکستان سندھ کے تحت پورے سندھ میں دریا مارچ نکالے جائیں گے۔ سندھ کی عوام پورے سندھ میں اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں۔